बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे और आज के इस लेसन के लिए हमने दो स्लैंग्स का इंतखाब किए हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी और इनको प्रैक्टिस करने के लिए हमने 16 वर्ड्स का इंतखाब किया है। इन 16 वर्ड्स की हम प्रोनंसिएशन भी सीखेंगे और फिर इनको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करके साथ में स्लैंग वर्ड को भी ऐड करेंगे। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम दोनों चीज़ें सीख सकेंगे कि इन स्लैंग्स को सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है और वर्ड्स की प्रोनंसिएशन क्या है। तो हम इनके लिए डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उन सेंटेंसेस के अंदर इंशाल्लाह इन दोनों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि वांट टू को ब्रिटिश एक्सेंट में स्लैंग में वाना कहा जाता है और वांट्स टू को वांट्स पढ़ा जाता है और इनको कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। तो आइए आज के इस लेसन में आपको बताते हैं कि इनको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इनकी ख़ास बात पहले आपको बताए देते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि इन दोनों में देखने में कुछ सिमिलरिटी नज़र आती है, लेकिन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। एक ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपने सिर्फ एक पर्सन या एक चीज़ के बारे में बात करनी होती है, और दूसरा जो है वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों के बारे में, प्लूरल चीज़ों के बारे में आपने बात करनी होती है। तो अगर बाय मिस्टेक इनको किसी जगह एडजस्ट रॉन्ग तरीके से कर दिया जाए तो सेंटेंस ही सारा गलत हो जाता है और वो सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। जैसे उर्दू में अगर कोई गलत लफ्ज़ बोल दे तो आपको अजीब लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे आप कहना चाह रहे हैं, कहें कि लड़के स्कूल जाना चाहता है, कितना अजीब लगेगा कि लड़के ऐसे होना चाहिए कि लड़के स्कूल जाना चाहते हैं। अगर हम बोलें कि लड़के स्कूल जाना चाहता है, कितना अजीब लगेगा। सेम टू सेम सिचुएशन इन दोनों की भी है कि अगर इनको रॉन्ग जगह पर ऐड कर देंगे तो ये इसी तरह सेंटेंस जो है वो अजीब लगेगा इंग्लिश में। और अब हमने आपको ये पहले सिखाना है कि वांट टू कहाँ इस्तेमाल होता है और वांट्स टू कहाँ इस्तेमाल होता है, ताकि आप ये गलती ना करें। सबसे पहले हम सीखेंगे वांट्स टू। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट लाइन में वांट टू और वांट्स टू जो है ये मोस्टली प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने इसका यूज़ देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना चाहता हूँ। तो मोस्टली ये आप इसको प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। अब वांट टू को कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमने लाजमी सीखना है, और वांट्स टू को कहाँ इस्तेमाल करना है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है ताकि सेंटेंस गलत ना हो। नंबर 1 है, आप देख लें वांट टू इस्तेमाल होता है किसके साथ? आई, वी, यू या जितने भी प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस हैं या प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ जब आपने इसको यूज़ करना है तो वांट टू याद रहेगा इंशाल्लाह। जहाँ भी हम ज़हन में रखेंगे, जहाँ भी ज़्यादा चीज़ें होंगी वहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है? वांट टू को। और जहाँ पर एक चीज़ होगी, नीचे देखें, वांट्स टू इक्वल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस जहाँ पर होंगे, सिंगुलर से मुराद है एक चीज़, जहाँ भी होगी वहाँ पर वांट्स टू। ज़्यादा चीज़ें हों तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ज़्यादा चीज़ें हों तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वांट टू। और अगर एक हो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पर वांट्स टू। और सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे आपको दोनों जगह पर नज़र आ रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि ही वांट्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही वांट्स टू गो। अब देखिए गो फर्स्ट फॉर्म आई है। आई वांट टू ईट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इस तरह जितने भी इनके सेंटेंस हम बनाएंगे वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ करेगी। उम्मीद है कि आपने वांट टू कहाँ इस्तेमाल करना है और वांट्स टू कहाँ इस्तेमाल करना है सीख लिया होगा। एक मरतबा फिर बता देते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वांट टू, और एक चीज़ के बारे में बात करने लगेंगे तो
wants to. تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے سینٹینس ہیں جن کے اندر وہ کون سی سچویشنز ہیں جہاں پر آپ وانٹ ٹو اور وانٹس ٹو کا استعمال کرتے ہیں. لائن نمبر 1 دیکھیے, وانٹ اور وانٹس کے ساتھ جب ٹو ایڈ ہو جاتا ہے تو وانٹ ٹو بن جاتا ہے یا وانٹس ٹو بن جاتا ہے. یہ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں؟ شوز وش, جہاں ہم کسی چیز کے بارے میں وش اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, ہم خواہش کوئی چیز بتاتے ہیں, اپنی ایگرنیس, ولنگنیس, اپنی چاہت بتاتے ہیں. جیسے میں کار چلانا چاہتا ہوں, یہ خواہش ہے کہ میں کار چلانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈرائیو اے کار, میں ایک کار چلانا چاہتا ہوں. میں اسکول جانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو گو ٹو اسکول, کہ ایک خواہش ہے. ایک تو خواہش کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں وانٹ کا, اور ایک نیڈ, ضرورت کے لیے. دو جگہوں پر آپ اس کا استعمال کریں گے. کہاں کہاں؟ ایک خواہش کے لیے اور دوسرا ضرورت کے لیے. آپ نے ضرورت بتانی, جیسے سلیپ, آئی وانٹ ٹو سلیپ, میں اب سونا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو سلیپ ناؤ, اب میں سونا چاہتا ہوں. یہاں ضرورت ہے آپ کو ایک چیز کی, نیند کی ضرورت ہے, طلب ہے آپ کے اندر نیند کی. اور آئی وانٹ ٹو ٹیک ریسٹ, میں ریسٹ, آپ تھکے ہوئے ہیں صحیح, اب آپ کو ضرورت ہے آرام کرنے کی, تو آپ وہاں پر کہیں گے آئی وانٹ ٹو ٹیک ریسٹ. تو ایک وانٹ ٹو کہاں استعمال کریں گے؟ یہاں وش, آپ نے اپنی وش کا اظہار کرنا ہے, اور سیکنڈلی جہاں آپ نے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا ہے. اور اگر آپ نے انہی کے نیگیٹو سینٹینسز بنانے ہیں تو آپ نے کیا چیز استعمال کرنی ہے وہ بھی آپ کو سکھائی دیتے ہیں. فار ایگزامپل, کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وش کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں کار چلانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈرائیو اے کار. اور اگر وہ یوں کہے کہ میں کار نہیں چلانا چاہتا, نیگیٹو سینس میں بول دے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, تو تب کیا استعمال کرنا ہے؟ ایک پرسن ہے وہ بولے گا تب کیا استعمال کرنا ہے؟ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے, زیادہ لوگ ہیں, تو تب کیا استعمال کرنا ہے؟ تو یہ دیکھتے ہیں. پہلے وانٹ ٹو آپ کو بتایا تھا کہ اگر پلورل آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ پلورل ہے, زیادہ چیزیں ہیں, تو آپ استعمال کرتے ہیں وانٹ ٹو. اب جب اسی کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو وہاں ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے. سینٹینس نیچے دو گرین کلر میں لکھے ہیں, وہ دیکھ لیجئے. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایٹ ایگ, میں ایگ نہیں کھانا چاہتا. یہاں ڈو ناٹ کا استعمال ہے. ڈو ناٹ کو شارٹ فارم میں ڈونٹ بھی پڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ ایگ. اور نیچے دیکھیں, وہ ایک پرسن, آئی ویسے تو ایک بندے کے لیے ہے, لیکن اس کو ہمیشہ آپ جب سینٹینسز کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کو پلورل سائڈ والی میں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک آئی اور ایک یو کو. یو ایک پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے, سامنے آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ کھڑا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یو. اور اگر ملٹیپل زیادہ لوگ کھڑے ہیں, جب آپ ان سے مخاطب ہوں گے تب بھی آپ یو کہتے ہیں. تو اس لیے آئی بھی آپ کا پلورل سائڈ پہ ہمیشہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کا جو یو ہے وہ بھی ہمیشہ پلورل. جیسے یہاں آپ دیکھ لیں, وانٹ ٹو, آئی, وی, یو, پلورل جو ہیں دے, اسٹوڈنٹس, پیپل, انہی کی سائڈ پر کاؤنٹ ہو رہا ہے. اور یہاں ہمیشہ کس کا استعمال کریں گے؟ ڈو ناٹ, ڈونٹ. ایگزامپل 2 دیکھیں, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سلیپ. ہم ساتھ میں اگر ناؤ بھی لکھ لیں کہ ابھی ہم نہیں سونا چاہتے ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سلیپ ناؤ, ابھی ہم نہیں سونا چاہتے ہیں. اور ڈونٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ ناؤ, ابھی ہم سونا نہیں چاہتے ہیں. یہ ایگزامپلس ہیں, ہم ان کی پریکٹس آگے ایکسرسائز میں کریں گے. اچھا, اگر آپ کے پاس جو ہے سنگولر ہے آپ کا سبجیکٹ, تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے آپ وانٹس ٹو کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اسی کو اگر نیگیٹو بنانا ہے تو نیچے لائن گرین کلر میں دیکھیں, یہاں پر ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ایٹ ایگ. اور نیچے نام لکھتی ہے ایڈم, کسی کا نام ہے. ایڈم ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ہوم. اس کو ڈز ناٹ بھی پڑھتے ہیں, اور شارٹ فارم میں اس کو ڈزنٹ. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایٹ ایگ, اور یا پھر ایڈم ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ہوم. تو یہ دو چیزیں آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنی ہیں. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, اور آج کی سلینگز کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے جن ورڈز کا استعمال کرنا ہے وہ 16 ورڈز جو ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں.
آپ کو ان کی پریکٹس کروا دیتا ہوں اور ساتھ میں ہم ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کار۔ اب ہم جب بولتے ہیں تو ہم اس کو کار پڑھتے ہیں، لیکن امریکن اور برٹش کیسے پڑھتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو برٹش ایکسنٹ سکھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکن بھی بتاتے ہیں تاکہ دونوں کا ڈفرنس آپ کے مائنڈ میں ہو۔ اب آر آپ کو پتہ ہے کون سے ورڈز میں آتا ہے، شوا ورڈز، اور وہاں ساؤنڈ کیا آتی ہے؟ کھار کھار، آر کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، کھا۔ ویئر از یور کھا؟ او یو ڈرائیونگ کھار ویری فاسٹ، کھار۔ اب امریکن پڑھیں گے تو آر کیسے ہوگا؟ کھار۔ ویئر از یور کھار؟ آر موٹا سا ہمیں ساؤنڈ میں آتا ہے، لیکن آپ نے اس کو سی اے آر کو کھا۔ ویئر از یور کھا؟ فرسٹ ورڈ ہے کھا۔ ہاسپٹل، سم تھنگ، لنڈن۔ اچھا، سم تھنگ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ایچ جو ہے یہ جو ساؤنڈ نکالتا ہے اس طرح جیسے ہونٹوں کے درمیان میں، ایسے زبان جو ہے وہ دانتوں کے درمیان میں رکھ کے یہ آپ ساؤنڈ نکالتے ہیں تو سننے میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایف کوئی بول رہا ہے، یا کچھ جگہ پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وی بول رہا ہے، سم تھنگ سم تھنگ۔ اور اس کو بھی آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے۔ اگین فرسٹ لائن کی پریکٹس کرتے ہیں، کھا، ہاسپٹل، سم تھنگ، لنڈن۔ آپ نے میرے ساتھ ان کو پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ کے 1-2 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوں، تو جب میں خاموش ہوں پھر آپ نے سیم ٹو سیم ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ کھا، ہاسپٹل، something، لنڈن، eat۔ اب دیکھیں ٹی گلوٹل میں بھی گلوٹل ٹی میں چلا جاتا ہے، وہاں ٹی کی ساؤنڈ نہیں آتی ہے، ایٹ۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو ایٹ نیوٹرل ایکسنٹ میں، اور امریکن برٹش ایکسنٹ میں ٹی جب گلوٹل ہو جائے گا تو ایٹ۔ سلیپ، ڈاکٹر، ڈاکٹر کا آخری آر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون سے ورڈز میں ہیں؟ گڈ، شوا ورڈز میں ہیں، وہ آر ادا نہیں ہوگا وہاں پر۔ ڈاکٹر، I wanna see doctor، ڈاکٹر، گڈ۔ پائلٹ، پائلٹ، آر یو پائلٹ؟ اب ٹی اگر ادا کریں گے آر یو پائلٹ، اور اگر ٹی آپ گلوٹل کریں گے آر یو پائلٹ، اس میں ٹی جو ہے وہ حلق میں رک جاتا ہے، ادا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو اگر امریکن ایکسنٹ میں پڑھیں گے ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ اچھا نیچے سیکنڈ لائن دیکھتے ہیں، ہوم، سویم، کوک، اسکول، market، I wanna go to market، are you going to market؟ market، آر بیچ میں آپ کا شوا ورڈ میں آ جائے گا ما، اور ٹی جو ہے گلوٹل میں چلا جائے گا، market۔ دونوں کی ساؤنڈ آپ کو نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ ٹرو ٹی کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ market، پھر بھی آر بیچ میں آپ کا شوا میں ہی آئے گا، market۔ نیکسٹ ہے ٹاک، ٹاک نہیں پڑھنا اس کو، ٹاک۔ I am talking to you، ٹاک امریکن برٹش ایکسنٹ میں ٹاک۔ live، there۔ اب آر آخر میں آپ کا اگین شوا میں آ گیا ہے، اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، there، اور امریکن میں there۔ تو آپ نے کیونکہ برٹش پریکٹس کرنا ہے تو there۔ ایک مرتبہ پھر ان کو جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں، کھا، ہاسپٹل، something، لنڈن، eat، sleep، ڈاکٹر، pilot، home، swim، cook، school،
market, talk, live, there, اور نیچے ہے سبسکرائب، یہ ان کے لیے ہے جو فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آپ جہاں ویڈیو ہے اس کے نیچے رائٹ سائڈ پر نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جیسی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. آئیے اب ہم پریکٹس کرتے ہیں ورڈز کے ساتھ ساتھ سینٹنسز بھی. پہلے نمبر پر ہے کار. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کھا. I want to drive a car. I want to drive a car. He wants to drive a car. He wants to drive a car. یہ تھا فرسٹ ورڈ. سیکنڈ ہے hospital. They want to go to hospital. They want to go to hospital. ایک دفعہ نیوٹرل ایکسنٹ میں پڑھتا ہوں، پھر ایک دفعہ سلینگ کے ساتھ. اب ہے he wants to go to hospital. اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ he wants to go to hospital. نیکسٹ ہے آپ کا something. something یہ ساؤنڈ ہے something، لیکن ہمیں سننے میں ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ایف بولا ہے something. I want to do something. I want to do something. She wants to do something. She wants to do something. Next ہے London. I want to see London. I want to see London. اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں I want to go to London. I want to go to London. Yeah, that's fine as well. اور نیچے ہے he wants to see London. He wants to see London. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ eat. eat کی جو آپ کی شارٹ فارم ہے کیا ہے؟ ای. بہت زیادہ ای اتنا شارٹ بھی جھٹکے کے ساتھ نہیں ادا کرنا کہ وہ پتہ چلے کہ ایک ای بولا ہے اس نے. ای. I want to eat food. I wanna eat food. He wants to eat food. He wants to eat food. Next is sleep. You want to sleep. You want to sleep. اچھا یو جو ہے اس کی بھی پروننسیشن جو ہے برٹش میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آپ کو بیچ میں واول او جو ہے اس کا جو ادائیگی ہے وہ کمپلیٹ نظر نہیں آتی. یہ آپ کو یہ ساؤنڈ نظر آتی ہے. You want to sleep. You want to sleep. اور اگر آر کے بعد یو آ جائے تو ہمیں سمجھ آتا ہے جیسے یا بولا گیا ہے. جیسے are you going to school. are you going to school. یو جو ہے وہاں اور ساؤنڈ ہے یہاں پر، اور یا اینڈ پہ یو آ جائے تو یہ ساؤنڈ ہمیں آئے گی. You want to sleep. You want to sleep. He wants to sleep. He wants to sleep. Next word ہے doctor. They want to see doctor. They want to see doctor. She wants to see doctor. She wants to see doctor. Next ہے pilot. You want to see, you want to become a pilot. You want to become a pilot. He wants to become a pilot. He wants to become a pilot. Home. I want to go home. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ I want to go home. نیچے ہے he wants to go home. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ He wants to go home. نیکسٹ ورڈ ہے swim. اس کا سمپل سینٹینس کیا ہے؟ I want to swim in a pool. I want to swim in a pool. In a pool. He wants to swim in a pool. He wants to swim in a pool. Cook. Next ہے I want to
cook food. I wanna cook food. इसी तरह है she wants to cook food. इसको कैसे पढ़ेंगे? She wants to cook food. और नीचे लफ्ज़ है school. I want to go to school. I want to go to school. He wants to go to school. इसको कैसे पढ़ेंगे? He wants to go to school. और इसी तरह नीचे है Marky. इसको कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट लाइन को न्यूट्रल एक्सेंट में कैसे पढ़ेंगे? I want to go to Marky. अब इसको ब्रिटिश स्लैंग के साथ कैसे पढ़ेंगे? I want to go to Marky. नीचे है He wants to go to Marky. He wants to. यहाँ पर आपको लिखना है wants to. यहाँ wanna लिखा हुआ है ही आखिरी लाइन में, तो wants के साथ जो स्लैंग है वो क्या बनती है? wants to. He wants to go to Marky. टाइपिंग यहाँ पर टाइपिंग में जो है गलत लिखा गया है, लेकिन आपने इसको करेक्ट लिखना है He wants to go to Marky. नेक्स्ट वर्ड है talk. I want to talk to you. I want to talk to you. You, और यहाँ देखिए you को हम कैसे पढ़ते हैं? I want to talk to you. You. I want to talk to you. He wants to talk to you. इसको कैसे पढ़ेंगे? He wants to talk to you. नेक्स्ट है life. I want to live a happy life. I want to live a happy life. He wants to live a happy life. He wants to live a happy life. There. Next word क्या है? There. I want to go there. I want to go there. He wants to go there. He wants to go there. ये थे हमारे आज के वर्ड्स और सेंटेंसेस जिनको हमने प्रैक्टिस किया है। तो आपने रिकॉर्डिंग, आप जो मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं मैं उन्हें सुनता हूँ। उसमें आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट पहले 2-3 मरतबा सुनें अच्छे तरीके से, खामोशी के साथ, तवज्जो और ध्यान के साथ। उसके बाद आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सेंटेंस के साथ साथ अच्छा ये है कि अगर आप पहले जो है आपके जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स हैं वो आप सुनाया करें, क्योंकि मोस्टली मुझे जो रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप पर रिसीव होती हैं उसमें क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स के ये जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स हैं ये बीच में नहीं होते। तो आप जो है कोशिश करें कि आप पहले प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स पढ़ा करें और उसके बाद जो है सेंटेंसेस आप जो है सुनाया करें। लेकिन उससे पहले भी ये है जो रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप पहले वीडियो को 2-3 मरतबा तवज्जो और ध्यान के साथ सुना करें, ताकि आप जो वर्ड्स हैं उनकी जो अदायगी है उसको पिक कर सका करें। फिर उसके बाद आप लिखा करें, कॉपी के ऊपर आप लिखते हैं या लूज़ पे शीट्स के ऊपर लिखते हैं। और जब आप लिख लें तो रिकॉर्डिंग से पहले भी 2-3-4 मरतबा उनको प्रैक्टिस कर लिया करें और फिर उसके बाद जो है आप रिकॉर्डिंग किया करें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी रिकॉर्डिंग मुझे रिसीव हुआ करेगी। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़ज़ा मज़बूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।